لگ پیا جڑیاں پہلے نہ کردا، اے نشانی ہے کہ تیرا حج قبول ہو گیا۔ تے جو جویں تو پہلے گھوڑی تے او گھوڑی دا میدان تے ہن بھی ہوویں گھوڑی تے گھوڑی دا میدان تے اے مڑ تیرا حج کوئی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی لیے ائمہ نے فرمایا کسی کا دین دیکھنا ہو، سنیں ذرا غور سے، کسی دا دین ویکھنا ہوئے نا تساں تے اون دیاں نمازاں تے اون دے روزے تے اون دے سجدے تے رکوع نہ ویکھو، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں انہ دی عادت پہ گئی ہوئے، جے نہ پڑھے تے انہوں ٹینشن ہوندی ہوئے تے مڑ مولا دین اسی تیو سمجھ دیا سے اے دین ہوندہ ہے، مڑ دین کتھو ویکھیے؟ مولا فرمایا جے کسے دا دین ویکھنا ہی نہیں نا تے ویکھو جس لئے گال کردہ ہے سچ بولدہ ہے کہ نہیں بولدہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ساڈا معاشرہ انج ہے کہ ان جمپ مار کے بندے آندھن کوڑے آتے لعنت ہوندہ آپ بھی کوڑا ہی ہے۔ جتھے اپنا دا لگو سو تے کوڑ نالی کام چلائندہ ہے، او انج لعنت جاندی تے راکٹ طرح، لیکن جلے اپنا نشانہ ڈھوڑ دیئے وہ اللہ لعنت نو دس سے ہوندہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلا سگمے دے منہ تے جا کے پاؤ، کیونکہ اے آپ بھی کوڑا ہی ہے۔ بات دین دیکھنا ہے تو یہ دیکھو بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا۔ نمبر دو، دوسری علامت، اس کے پاس امانت اگر رکھی جائے تو امانت کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور تیسری بات، اگر کسی سے کوئی عہد کرے، کوئی وعدہ کرے، اس وعدے کو وفا کرتا ہے یا توڑ دیتا ہے۔ دین ویکھنا ہی نے تے ایتھو ویکھو نمازہ روزیاں تو عجیب اندر دی گال دسی ہے مولا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ میں ایک باری چنیوٹ ایک تحصیلدار صاحب دی زیارت کی تھی تے او میں گیا اتھے دفتر ہے تے او پٹواری میں کہ کدن تحصیلدار صاحب تے میں نو اکھ مار کے آندہ ہے جی او، کیونکہ میں نو جاندہ آئی ہو تے میں نو اکھ مار کے آندہ ہے جی او نماز پڑھ دے پہن ماشاءاللہ بڑی لمبی نماز پڑھ دیں، کیونکہ بعد چاہ کے چھوڑا بھی لمبا ہی مارنا ہوندہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پچھلے بخشوائندے پہن تاکہ نویں جڑے ہیں نا وہ بھار ڈھیر نہ ہو جائے۔ اے دین ہے۔ اللہ نو فراڈ لگ دیں؟ اللہ نو فراڈ نہیں لگ دیں۔ اے پہلے اپنے دین نال ایو حرکت یہودیاں کیتی آئی، اے قرآن دسے ہویا نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ آندھے بے ایمان نہ ہو، سارے پٹھے کام کر دے ہو تے آندھے ہو جنت بھی صرف ساڑھی مجھتو لکھوایا ہویا نہیں۔ اتخذتم عند اللہ عہدن، تو سا اللہ تو کوئی عہد لے ہویا، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے ہن عہد دی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، تو اسی سارے جانا جنت سارے پٹھے کام کر کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تسی اللہ تے او کوڑ پہ دب دیو جنہوں تھانو پتہ بھی کوئی نہیں، ایڈو سوڑ سڑا کے پیسے کھاون آلیا تھانو ایو جیاں پٹھیاں سیدھیاں جنت جاون دے راہ بھی کھائے ہوئے نو، تسی اس تے ڈھٹ ہوئے بدیو، خوش ہوئے بدیو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سورہ تکاثر کی آخری آیت میری بات تمام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں دنیا کی کثرت کے مقابلوں نے میرا مال ڈھیر ہوئے، میری زمین ڈھیر ہوئے، میرے اکاؤنٹ ڈھیر ہوئے، اے فلان ہوئے، اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے، تم نے ہمارے پاس آنا ہے۔ جب آؤ گے آخری آیت یہ ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جس لئے تسی سارے کارستانیاں کر کے میرے کول آنا ہے، پھر حتماً تم سے سوال کیا جائے گا کس کے بارے میں؟ عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں جو میں نے تمہیں دی تھی۔ تو اگر اس امتحان میں اچھے نمبر لینے ہیں تو فارمولہ کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيد۔ میری عرائض تمام، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے عمل میں ان باتوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا نعمت کا شکر کرو گے میں نعمت بڑھا دوں گا، لیکن اہل بیت کی نعمت کی امت نے شکر گزاری نہیں کی۔
جتنا ہو سکا بے قدری کی. بس ایک جملہ، بس ایک جملہ. ایک نعمت جس کی بے قدری کی گئی، 19 ماہ رمضان کی شب، اس نعمت کا نام علی مرتضیٰ ہے. پہلے تو اتنے سال صبر کرنا پڑا دین کی حفاظت کے لیے، علی نے صبر کیا. نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اس عرصے میں میری حالت اس شخص کی طرح تھی جس کی آنکھ میں کانٹا چبھا ہوا ہو اور گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی ہو. اس کیفیت میں نے وقت گزارا. پھر جب ظاہری خلافت بھی دی تو جنہوں نے دی انہوں نے بھی علی کی بات نہیں مانی. میرے مولا نہج البلاغہ پڑھے، فرماتے تھے کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا. تو ان کی بے وفائیاں سہتے سہتے آخری بے وفائی کیا ہوئی؟ مولا کے سر پہ ضربت لگی. میرے مولا حسن نے نماز پڑھائی، مولا علی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھ کر نماز پڑھی، جماعت ختم ہوئی. مولا حسن نے اپنے بابا کا خون آلود چہرہ اپنی آغوش میں رکھا، آنکھیں بند تھی مولا کی. ایک دفعہ جب امام حسن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر مولا کے چہرے پر گرے، ایک دفعہ مولا نے آنکھیں کھولی اور اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا حسن صبر کرو، اب اس کے بعد آپ کے بابا کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. بس اتنا عرض کرنا ہے. یہ پہلی شعبان زینب عالیہ کا یوم ولادت تھا. ان کا ذکر کرنا ہے کہ علی کی نظروں میں بی بی زینب کیا تھی. جب دونوں شہزادے سہارا دے کر میرے مولا علی کو لے کے گھر کی طرف چلے نا، تو جب گھر قریب آیا اچانک مولا رکے اور سر اٹھا کر اپنے بچوں سے سوال کیا کہ یہ پیچھے کن لوگوں کی آوازیں سن رہا ہوں؟ جواب ملا بابا آپ کے چاہنے والے ہیں، کوفہ کے یتیم اور مسکین ہیں، آپ کی ضربت کا سن کر آپ کی احوال پرسی کے لیے آئے ہیں. میرے غیور مولا نے فرمایا بیٹا ان سے کہو یہیں سے واپس چلے جائیں. کیوں بابا؟ فرمایا گھر میں میری زینب ہے، گھر میں میری ام کلثوم ہے، انہوں نے اپنے بابا علی کو آج تک اس حال میں نہیں دیکھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر میری بیٹیاں روئیں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کی آواز کسی نامحرم کے کانوں پر پڑے. ادب سے عرض کروں گا میں میرے مولا آپ کی غیرت کو سلام. آپ کی شہادت کے بعد زیادہ وقت نہ گزرے گا، یہی شہر کوفہ ہوگا. آپ کی یہی بیٹیاں ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر ایک شرابی کے سامنے پیش کی جائیں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.